الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حج کے 3 مہینے ہیں جسے اشہر حج کہا جاتا ہے۔ یہ 3 مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، اور ذوالحجہ کا مکمل مہینہ نہیں بلکہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، یہ حج کے ایام ہیں۔ حج کے ایام میں جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہے تو حج سے پہلے اگر وہ عمرہ کر لے اور اسی سفر میں جس نے عمرہ کیا ہے حج کرے، دونوں کو ایک ساتھ عمل میں لے آئے، عمرہ اور حج کے ایام میں، تو یہ ایک بہت ہی فضیلت والا عمل ہوگا۔ اور اس طریقے سے حج کرنا کہ حج کے ایام میں پہلے عمرہ کرنا پھر اس کے بعد حج کرنا، اسے حج تمتع کہا جاتا ہے، اور اس کی فضیلت ہے۔ یہی کیا کم فضیلت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے جب حج کیا تو اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ بھی کیا تھا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کا ذکر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے ایک ساتھی سے کیا، اور یہی حدیث یا یہی روایت جو عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، آپ حضرات کے سامنے پڑھی جائے گی یہ روایت، اور اسی کی روشنی میں کیا ہے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں کیا ہے رکھی جائیں گی۔ عن ابی جمرۃ نصر بن عمران الضبعی قال سألت ابن عباس رضی اللہ عنہما عن المتعہ فأمرنی بها، وسألته عن الهدی فقال فيها جزور او بقرة او شاة او شرك في دم، قال وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کا معنی اس طرح ہے کہ حضرت ابو جمرہ نصر ابن عمران ضبعی سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے حج تمتع کے بارے میں پوچھا، انہوں نے مجھے یہ کرنے کا حکم دیا۔ یعنی حضرت ابو جمرہ ضبعی نے عبداللہ ابن عباس سے حج تمتع کے بارے میں پوچھا، سوال کیا کہ اس کا کیا حکم ہے، اس کی کیا مقام و مرتبہ ہے، تو عبداللہ ابن عباس نے حضرت ضبعی کو یہ کرنے کا حکم دیا، یعنی حج ہو تو حج تمتع کرو۔ فرماتے ہیں حضرت ابو جمرہ ضبعی، میں نے ان سے قربانی کے بارے میں پوچھا تو فرمایا ابن عباس نے اس میں یعنی حج تمتع میں اونٹ یا گائے یا بکری یا خون میں شراکت ہوگی۔ کہتے ہیں گویا لوگوں نے اسے مکروہ سمجھا، لوگوں نے اسے کیا ہے مکروہ سمجھا، یعنی عبداللہ ابن عباس نے
کہا کہ لوگوں نے اس حج کو یعنی حج تمتع کو کیا ہے ناپسند کیا، ایسے لوگوں کے اندر کچھ احساس پایا جاتا ہے، حالانکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسے کہ بات آگے آنے والی ہے۔ بہرحال آگے فرماتے ہیں ابو جمرہ الضبعی، فنمت، میں سو گیا، فرأیت فی المنام، تو میں نے خواب میں دیکھا، کأن انسانا ینادی، کہ ایک انسان پکار لگا رہا ہے، بلا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، حج مبرور ومتعۃ متقبلہ، کہ حج مبرور اور حج تمتع قبول ہو، یعنی حج مبرور اور حج تمتع اللہ کے نزدیک قبول ہو گیا۔ یہ خواب میں کس نے دیکھا؟ عبداللہ ابن عباس کے ساتھی حضرت ابو جمرہ نصر ابن عمران الضبعی رحمہ اللہ نے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک انسان بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے، آواز لگا کر کہہ رہا ہے، حج مبرور و متعۃ متقبلہ، حج تمہارا حج مبرور ہوا اور متعہ حج تمتع تمہارا کیا ہے؟ متقبلہ، مقبول ہے۔ فأتیت ابن عباس فحدثتہ، تو اب اس کے بعد میں عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا اور اپنے خواب کا میں نے ذکر کیا۔ فقال، تو عبداللہ ابن عباس نے کہا، اللہ اکبر سنت ابو القاسم، اللہ اکبر، یہ تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ حدیث اگر دیکھا جائے حضرات تو صحیحین کی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، اس حدیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اس حدیث میں حج تمتع کی اجازت ہے، اور اس حدیث کا ایک حصہ، اس کی وضاحت یا اس کا معنی بیان کرنا رہ گیا ہے، اس کا ذکر کر دیا جائے۔ وہ یہ کہ جب ابو جمرہ نصر ابن عمران الضبعی نے قربانی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے، عبداللہ ابن عباس نے جواب میں کہا کہ اس میں اونٹ یا گائے یا بکری یا خون میں شراکت ہوگی۔ تو خون میں گائے تو جانتے ہیں، بکری کو پہچانتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ خون میں شراکت، اس کا مطلب یہ ہے ادھر شراکت کا کہ وہ جانور جس میں حصے ہو سکتے ہیں قربانی میں، گائے اور اونٹ، اس میں اگر ایک حصہ لے لیا تو اس کی قربانی ہو گئی۔ یہ معاملہ ہے، یہ مسئلہ مطلب ہے خون میں شراکت، یعنی ایک جانور میں 7 حصہ اگر کر رہے ہو تو اس کا ایک حصہ لے لینا حج تمتع میں یہ کافی ہوگا قربانی کے لیے۔ تو یہ مطلب ہے خون میں شراکت۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس حدیث کے ذریعے اس بات کی مشروعیت ثابت ہوئی کہ تمتع ایک عمل ہے، اور تمتع سے مراد کہ ایام حج، اور ایام حج ماہ شوال، ماہ ذی القعدہ اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، یہ ایام حج ہیں۔ ایام حج میں عمرہ کرے اور اسی ہی سفر میں حج بھی کرے، اسے حج تمتع کہا جاتا ہے۔ ایک شخص حج کا ارادہ رکھتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ عموماً حج کے لیے جو مکہ المکرمہ پہنچتا ہے وہ عرفے ہی والے دن نہیں پہنچتا، زیادہ تر لوگ عرفے سے پہلے پہنچتے ہیں، کچھ لوگ مہینہ بھر پہلے پہنچ جاتے ہیں، یا کچھ اور کم میں پہنچتے ہیں، یا عرفے سے 2-4 دن پہلے پہنچتے ہیں۔ تو مکہ المکرمہ اگر پہنچا، یا شوال کے مہینے ہی میں پہنچ گیا ہو اگر کوئی حج کے لیے، یا ذی القعدہ کے مہینے پہنچا حج کے لیے، تو مکہ المکرمہ پہنچتے عمرہ کیا، عمرے کے بعد اپنے احرام کو کھول لے، عام حالات میں آ جائے اور مکہ ہی میں رہے، مکہ سے باہر نہ جائے، اسی سفر میں مکہ ہی میں رہے، اور مکہ میں رہتے ہوئے جب حج کا وقت آ جائے تو حج کی نیت سے حج کا احرام باندھے۔ تو گویا کہ ایک ہی سفر میں
جس سفر میں حج کا ارادہ تھا اس سفر میں اس نے عمرہ بھی کیا۔ عمرہ اور حج اگر ہو جائے سفر حج میں ایک سفر میں، اسے حج تمتع کہا جاتا ہے، اسے حج تمتع کہا جاتا ہے۔ تو ادھر ایک اہم شرط یہ ہے کہ ایک ہی سفر میں ہو۔ اسی لیے اگر کوئی شخص ماہ ذی القعدہ کو مکۃ المکرمہ پہنچتا ہے، عمرہ کرتا ہے، عمرہ کر کے مکہ سے لوٹ جاتا ہے، واپس ہو جاتا ہے، پھر وہ حج کے لیے مکۃ المکرمہ پہنچتا ہے، احرام باندھ کر فوراً حج کے اعمال کو انجام دیتا ہے، تو ادھر اس کا یہ حج تمتع نہیں ہوگا، اگرچہ اس نے عمرہ ایام حج میں کیا ہے لیکن سفر ایک نہیں تھا، ادھر سفر مختلف ہو گیا۔ تو ایک ہی سفر میں عمرہ کرنا، اس کے بعد حج کر لینا، اسے حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا ہے، حجۃ الوداع میں کیا ہے، حکم دیا صحابہ کرام کو۔ حج تمتع کا جو ارادہ رکھتا ہے تو اس پر کیا ہے، قربانی جسے ہدی کہا جاتا ہے یہ واجب ہے، اور واجب ایک اونٹ کی قربانی ہو، یا ایک گائے کی قربانی ہو، یا ایک بکرا ہو، یا پھر خون میں شراکت ہو۔ اور خون میں شراکت یا جانور کی قربانی میں شراکت یہ صرف اور صرف اونٹ اور گائے میں پایا جاتا ہے۔ تو اونٹ میں اگر 7 حصے ہو رہا ہے یا 4 حصہ، اس کا ایک حصہ لے لے، اور اسی طرح گائے میں اگر 7 حصہ یا اس سے کم ہے اس کا ایک حصہ لے لے، تو حج تمتع میں اس کے طرف سے کیا ہے، قربانی ہو جائے گی۔ لیکن ان دونوں جانوروں میں اونٹ اور گائے میں 7 حصہ زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ حصہ کرنے کی کیا ہے، گنجائش نہیں، ہاں اس سے کم حصہ کیا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ تو متمتع کو اپنے حج میں کیا ہے، قربانی کرنا ہے، اور قربانی ایک اونٹ ہو جو سب سے افضل ہے، یا ایک گائے ہو، یا ایک بکرا اور بکری، اور اگر بکرا نہیں تو اس کے بعد جو ہے خون میں شراکت، یعنی گائے اور اونٹ میں کیا ہے، ایک حصہ لے لے، 7 حصے میں سے یا اس سے کم اگر حصہ ہے ایک حصہ لے لے تو اس کی کیا ہے، قربانی ہو جائے گی۔ اور جو شخص قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، جو متمتع قربانی کی طاقت نہیں رکھتا یا جانور نہیں ملا، تو قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں اسے روزہ رکھنا ہوگا، 3 دن کا روزہ حج میں، اور 7 دن کا روزہ جب وہ لوٹ کر کے آئے گا اپنے وطن، اپنے گھر۔ ہاں اتنا ضرور ہے، جو مسجد حرام کے مقامی ہیں، یعنی جو لوگ مکۃ المکرمہ کے باشندے ہیں، ان پر کیا ہے، قربانی نہیں۔ مکۃ المکرمہ کے باشندے ہیں، انہوں نے ایام حج میں، اشہر حج ہی میں عمرہ کیا، اور اسی سال انہوں نے کیا ہے، حج کا وقت جب آیا تو حج بھی کیا، حالانکہ وہ مکہ کے باشندے، مکہ کے رہنے والے مقامی لوگ ہیں، تو گویا کہ انہوں نے بھی کیا ہے، تمتع کیا، حج تمتع۔ تو مقامی جو حضرات ہیں اگر انہوں نے حج تمتع کیا تو ان پر قربانی نہیں ہے، ان پر قربانی نہیں ہے۔ تو یہ رہا حضرات حج تمتع سے متعلق چند باتیں۔ ادھر اگر دیکھا جائے، یہ جو حدیث ہے جس میں حضرت ابو جمرہ نصر ابن عمران الضبعی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے حج تمتع کے بارے میں سوال کیا، ادھر اگر دیکھا جائے حضرات، اس حدیث میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک اہم فضیلت ثابت ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ عبداللہ ابن عباس نے جو فتویٰ دیا، یہ فتویٰ سنت کے مطابق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھا۔ اسی لیے اگر مفتی قرآن سنت کی روشنی میں فتویٰ دیتا ہے تو ایسے مفتی کا مقام و مرتبہ
اور فضیلت کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے، خاص طور پر اگر مخالفین پائے جائیں. جس طرح عبداللہ ابن عباس نے ادھر جب فتویٰ دیا تو حج تمتع کا فتویٰ دیا تو کچھ ان کے مخالفین تھے، لیکن ابن عباس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم تھی، تو اسی لیے مخالفین کی مخالفت کی پرواہ انہوں نے نہیں کی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق کیا انہوں نے فتویٰ دیا، اور حضرت ابو جمرہ نصر ابن عمران الضبعی کو حج تمتع کے بارے میں کیا ہے رہنمائی کی. ایک اور مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہے حضرات، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص خواب دیکھے تو خواب دیکھنے کے بعد اس کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ علماء کے سامنے اپنے خواب کا کیا ہے ذکر کرے. جیسے کہ حضرت ابو جمرہ نے خواب دیکھا کہ خواب میں کوئی پکار لگا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے کہ حج مبرور ہو، یعنی حج اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، سنت کے مطابق تمہارا حج ہو، اور حج جو تمتع تم نے کیا ہے وہ بھی قبول ہو. یہ خواب میں دیکھا حضرت ابو جمرہ نے. تو صبح جب بیدار ہوئے تو آ کر کے عبداللہ ابن عباس کے سامنے اپنے خواب کو رکھا اور عرض کیا. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر کوئی شخص اپنے خواب کو بڑوں کے سامنے یا علماء کے سامنے رکھنا چاہتا ہے تو اس کی کیا ہے گنجائش پائی جاتی ہے. اور اسی طرح اگر کوئی خوشی کی بات پہنچے تو خوشی کے موقع پر اللہ اکبر کہنا اس کی اجازت ہے، اور یہ عبداللہ ابن عباس نے خود کیا. جب ابو جمرہ رحمہ اللہ نے خواب دیکھا اور اس خواب کا ذکر عبداللہ ابن عباس کے سامنے کیا تو عبداللہ ابن عباس نے کیا کیا؟ فوری طور پر انہوں نے آواز لگائی اور کہا اللہ اکبر، سنت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، اللہ کی ذات بڑی ذات ہے، اور یہ ابو القاسم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. تو اسی لیے اگر خوشی کے موقع پر اللہ اکبر کہا جائے تو یہ ایک مستحب عمل ہوگا، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت اور جو ہے اس خوشی کی کیا ہے جسے کہتے ہیں شکر گزاری بھی ہو جائے گی. تو یہ چند باتیں تھی حضرات حج تمتع سے متعلق. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو حج میں تمتع کا طریقہ کیا ہے اپنانے کی جو ہے توفیق دے. اگر گنجائش ہو تو اسی پر کیا ہے ہمیں کیا ہے عمل کرنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے سنت ہے. حضرات اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. مزید اور باتیں انشاءاللہ حج سے متعلق اگلی ملاقات میں. اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.